بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ سدن گلی کا ایریا ہے، باغ سے کچھ اوپر آدھ گھنٹے کی مسافت پر، اور اس سے آگے ایک سیاحتی مقام ہے جس کو گنگا چوٹی کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں وہاں پہ خاصی برف ہے اور وہاں تک راستہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ سدن گلی کا ایک معمولی سا ایک ٹریک ہے جہاں پہ میں بھی کھڑا ہوں۔ زمین کی یہ جو خوبصورتی ہے، ہم سب لوگ اس کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ برف پوش وادیاں، گھاٹیاں اور چوٹیاں، اور اسی طرح سے یہ بے شمار قسم کے درخت، مختلف قسم کے پھول، اور اسی طرح سے میدانی علاقے ہیں، نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، سمندر ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الکہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ ہم نے زمین پر یہ جو کچھ بنایا ہے یہ زمین کی خوبصورتی کے لیے ہے، یعنی اس سے ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا۔ اللہ نے زمین کو خوبصورت بنا دیا، یہ خوبصورتی عطا کر دی۔ اس میں کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد بھی بیان کیا اسی آیت میں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انسانوں کو آزما سکیں کہ ان میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر ایک عرصہ تک ٹھیک سے میں سمجھ نہیں پایا، یہاں تک کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر سورہ کہف پڑھی تو انہوں نے اس کے بارے میں ایک بات لکھی جس سے بڑی ہی بہترین تفسیر اس کی ذہن میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا وہ اس کی خوبصورتی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون ان میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ آزمانا یہ چاہتے ہیں کہ کون اپنا دل اس خوبصورتی میں لگاتا ہے اور کون اپنا دل اس خوبصورتی کے خالق میں لگاتا ہے، کس کے دل میں صرف اس خوبصورتی کی محبت پیدا ہوتی ہے اور کون ہے جو اس خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے خالق کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی چاہت پر چلتا ہے۔ تو آئیے، جب بھی ہم سیر کریں، ہم میں سے ہر شخص سیر و تفریح کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ اتنا بہترین عمل وہ ایک کوتاہی اور دل کی غفلت کی وجہ سے اس عمل کو عبادت نہیں بنا پاتا، بلکہ اپنے لیے گناہ یا وزر کا سبب بنا لیتا ہے۔ تو آئیے، اگر ہم واقعی سیر و تفریح کے چاہتے ہیں، عادی ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو پھر مقاصد پر غور کیجیے۔ انشاءاللہ سیر کی سیر، تفریح کی تفریح، اجر کا اجر، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہم دیکھیں گے، ہمیں ملیں گی، سوچیں گے تو ایمان بہت بڑھ جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس آیت کو ہمیشہ جب بھی آپ جہاں پر بھی سیر